فخر الدین پاشا، یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف ڈیزرٹ کا خطاب دیا۔ تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے ان کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی کو، جو حجاز کا گورنر تھا، یہ کہہ کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ جنگ کے بعد اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے لوگ اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے۔ بالآخر اسی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دیں گے اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والے ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے اور اسی طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں اور فخر الدین اور اس کی فوج ڈنڈے کھاتے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، اس لیے کہ ان کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ 1918 میں جمعے کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگے تو آدھے ہی رستے میں رک گئے اور اپنا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا اور کہا، مسلمانوں، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ فخری پاشا کی طرف سے، جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا۔ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا اور اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے، اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیا اور ان کے روضے کے قریب اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں، جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینے کی عمارتیں، سڑکوں، اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے۔
اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخرکار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود اس کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ یوں 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لیا۔ فخر الدین نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے ان کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں اور ڈراموں میں مشغول کیا گیا تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو سکے۔ اس جرنیل کی داستان سننے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح حکم ملتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔